اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت الجہنم کے ایک اور باب ما جاء فی صفت طعام اہل النار کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 242 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی صفت طعام اہل النار. یہ باب ہے جہنمیوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں، اس کے بیان میں. وبہ قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا عاصم ابن یوسف قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی عاصم ابن یوسف سے، انہوں نے روایت کی قطبہ ابن عبد العزیز سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے شمر ابن عطیہ سے، انہوں نے روایت کی شہر ابن حوشب سے، انہوں نے روایت کی ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ ام درداء کے شوہر ہے. قال، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یلقى علی اہل النار الجوع فیعدل ما ہم فیہ من العذاب. جہنمیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی، پس وہ اس عذاب کے برابر ہو جائے گی جس میں وہ ہوں گے. فیستغیثون فیغاثون بطعام من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. وہ بھوک کی تکلیف میں جہنم کے عذاب ان کے اوپر جب برابر ہو جائے گی تو وہ فریاد کریں گے، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی خاردار جاڑی کے ذریعے سے، یعنی خاردار جاڑی کھانے کے لیے دی جائے گی، جو نہ موٹا کرے گی اور نہ ان کی بھوک مٹائے گی. فیستغیثون بالطعام، پس وہ فریاد کریں گے کھانے کے لیے کہ ہمیں کھانے کو کچھ دو. فیغاثون بطعام ذی غصۃ، تو وہ فریاد رسی کیے جائیں گے ایسے کھانے کے ساتھ جو گلے میں پسنے والا ہوگا. فیذکرون انہم کانوا یجیزون الغصص فی الدنیا بالشراب، پس وہ یاد کریں گے کہ وہ دنیا میں پسے ہوئے لقمے کو پانی سے اتارا کرتے تھے. فیستغیثون بالشراب، پس وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں پینے کے لیے پانی دو. فیدفع الیہم الحمیم بکلالیب الحدید، پس ان کو پینے کے لیے لوہے کے آنکڑوں سے پکڑ کر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ، جب وہ پانی ان کے چہرے سے قریب ہوگا تو وہ ان کے منہوں کو بوند ڈالے گا. فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ، جب وہ ان کے پیٹوں میں اترے گا تو وہ آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. فَيَقُولُونَ ادعوا خزنۃ جہنم، پس وہ کہیں گے کہ جہنم کے ذمہ دار فرشتوں کو پکارو. فیقولون اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. فرشتے ان کو جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس رسول واضح دلائل کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو فرشتے کہیں گے پس تم خود ہی پکارو، اور کافروں کی پکار محض بے اثر ہوگی. قال، فیقولون، پھر جہنمی کہیں گے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. ادعو مالکن،
جہنم کے داروغہ مالک کو پکارو، فیقولون یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک چاہیے کہ آپ کا پروردگار ہمارا کام تمام کر دے۔ قال فیجیبہم، یعنی گویا مطلب ان کا یہی ہوگا کہ ہمیں موت آ جائے اور ہمارا قصہ ہی تمام ہو جائے۔ بس مالک ان کو جواب دیں گے انکم ماکثون، بے شک تم اسی حال میں رہو گے۔ قال الاعمش، اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبئت ان بین دعائہم و بین اجابت مالک ایاہم الف عام، کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ جہنمیوں کی پکار اور جہنم کے داروغہ مالک کے جواب کے درمیان 1000 سال ہوں گے، یعنی 1000 سال بعد جہنم کا داروغہ مالک ان کو جواب دے گا۔ قال فیقولون ادعوا ربکم فلا احد خیر من ربکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ جہنمی کہیں گے کہ تم اپنے رب کو پکارو کیونکہ تمہارے رب سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ فیقولون، پس وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہم کو ہماری بدبختی نے گھیر لیا، بلا شبہ ہم گمراہ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو پھر ہم قصوروار ہیں، ہم ظالم ہیں۔ قال فیجیبہم اخسئوا فیہا ولا تکلمون، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ ان کو جواب دیں گے کہ جہنم میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جواب کے بعد وہ ہر چیز سے مایوس ہو جائیں گے اور اس وقت چلانا، پچھتانا اور کم بختی کا پکارنا شروع کر دیں گے، یعنی پھر ہائے افسوس اور کاش وغیرہ یہ باتیں کرتے رہیں گے، لیکن پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قال عبداللہ ابن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عبد الرحمن نے فرمایا والناس لا يرفعون هذا الحدیث، کہ لوگ اس حدیث کو مرفوع نہیں کرتے۔ قال وانما روی هذا الحديث عن الاعمش عن شمر بن عطیہ عن شہر بن حوشب عن ام الدرداء عن ابو الدرداء قوله وليس بمرفوع وقطبة بن عبد العزيز هو ثقة عند اہل الحدیث۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن نے فرمایا کہ اعمش رحمہ اللہ کے اسی سند سے یہ روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مروی ہے، اور یہ ولیس بمرفوع مگر وقطبۃ بن عبد العزیز هو ثقۃ عند اہل الحدیث، قطبہ یہ ثقہ راوی ہے اور ثقہ راوی کی زیادتی معتبر ہے، تو لہٰذا ان کا حدیث کو مرفوع کرنا اس کو مقبول کہا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون قال، ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے سعید ابن یزید ابو شجاع سے، انہوں نے ابو السمح سے، انہوں نے ابو الہیثم سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد باری تعالی وہم فیہا کالحون کے تفسیر میں فرمایا تشویہ النار فتقلص شفتہ العلیٰ حتی تبلغ وسط رأسہ وتسترخى شفتہ السفلی حتی تضرب سرتہ، کہ دوزخ کی آگ کافر کے منہ کو بون ڈالے گی جس سے اس کے اوپر کا ہونٹ اوپر کو سمٹ جائے گا یہاں تک کہ سر کے درمیانی حصے تک پہنچ جائے گا اور اس کے نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا یہاں تک کہ اس کے ناپ تک پہنچ جائے گا۔ ھذا حدیث حسن
صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وہ ابو الہیثم اسمہ سلیمان ابن عمر ابن عبد العطواری، ان کا نام سلیمان ابن عمر ابن عبد العطواری ہے۔ وکان یتیماً فی حجر ابی سعید، اور یہ یتیم تھے جو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے، کفالت میں تھے۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سعيد بن يزيد عن ابي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال، ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے سعید بن یزید سے، انہوں نے ابو السمح سے، انہوں نے عیسیٰ ابن ہلال الصدفی سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان رصاصة مثل هذه واشار الى مثل الجمجمة ارسلت من السماء الى الارض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الارض قبل الليل ولو انها ارسلت من رأس السلسلة لصارت 40 خريفا الليل والنهار قبل ان تبلغ اصلها او قعرها۔ اگر سیسا کا ایک گول اس جیسا ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سر کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ کھوپڑی جیسا ہو، یعنی یہ اشارہ کرنا چاہ رہے تھے آسمان کی طرف سے اس کو چھوڑا جائے جس کا درمیانی فاصلہ 500 برس کی مسافت کے برابر ہے، تو وہ رات سے پہلے زمین پر پہنچ جائے، یعنی بہت ہی مختصر وقت میں وہ پہنچ جائے۔ اور اگر وہ گولا زنجیر کے سرے سے چھوڑا جائے تو 40 سال مسلسل دن رات چلنے کے بعد اس زنجیر کی جڑ، یعنی اس کے آخری سرے تک، اوقع رہا، یا یہ فرمایا کہ اس کی تہ تک یہ پہنچے گا۔ ھذا حدیث اسنادہ حسن صحیح، یہ حدیث اس کی سند حسن صحیح ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں ہم نے ایک طویل روایت جبکہ 2 مختصر روایتیں پڑھی، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جہنم، اہل دوزخ، ان کے کھانے کا اور ساتھ میں ان کے پینے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ دوزخیوں کے اوپر بھوک اس قدر شدید مسلط کی جائے گی کہ اس کی تکلیف جہنم کے دیگر عذابوں کے برابر ہو جائے گی، یعنی بھوک کی تکلیف وہ جہنم کے دوسرے تکالیف جو عذابوں سے ان کو مل رہے تھے ان کے برابر ہو جائے گی۔ اس درجے کی شدید تکلیف میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے، تو پھر وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں کھانا چاہیے، کھانا چاہیے، تو انہیں کھانے کے لیے ذریعہ دیا جائے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ ان کو کوئی فائدہ دے گا اور نہ ان کی بھوک مٹائے گا، بدنی اعتبار سے ان میں کوئی بڑھوتری نہیں لائے گا اور بھوک بھی نہیں مٹائے گا، نہ ان کی صحت بنے گی۔ قرآن کریم میں بھی یہی ہے، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ چنانچہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ کھانا بے فائدہ ہوا تو پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے، تو اب کی بار انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا کہ جو آگ یا ہڈی کے کانٹے وغیرہ ہوں گے جو گلے میں پس جائیں گے۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق ذکر ہے، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ تو پھر انہیں یاد آ جائے گا کہ بھئی دنیا میں جب اسی طرح ہم کھانا کھاتے اور کوئی لقمہ ہمارے منہ میں پھنس جاتا تو پھر ہم اسے نگلنے کے لیے پانی استعمال کرتے تھے، تو پھر وہ پانی پکارنا شروع کریں گے، اس کی فریاد رسی کریں گے، پانی مانگیں گے، تو انہیں ایسا کھولتا ہوا گرم پانی لوہے کے آنکڑوں کے ذریعے دیا جائے گا کہ جیسے ہی وہ چہروں کے قریب کریں گے تو اس کی تپش سے، اس کی گرماہٹ سے ان کے چہرے، وہ ان کی کال بالکل اس میں گر جائے گی، پھر بھی اتنی شدید پیاس ہوگی کہ وہ اس کو بھی پئیں گے، اور جیسے ہی پئیں گے پیٹ کے اندر کی چیزوں کو وہ جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اس تکلیف سے خلاصی کے لیے کبھی فرشتوں کے سامنے فریاد، ان سے کہیں گے کہ ہماری مدد کرو،
تو فرشتے پھر ان سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ تو رسول تو ان کے پاس آیا تھا لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ پھر کہیں گے کہ جہنم کے داروغہ مالک کو پکارو، وہ ہماری مدد کرے گا، ان کو بھی پکاریں گے۔ پھر وہ بھی جواب دے گا کہ تم لوگ اسی حال میں رہو گے، انکم ماکثون، اسی حال میں رہو گے۔ امام اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھے بتلایا گیا ہے، خبر دی گئی ہے کہ یہ جو جہنم کا داروغہ مالک ہے اور ان جہنمیوں کے درمیان یہ جو سوال اور جواب ہوگا، یہ بات ہوگی، تو اس کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ 1000 سال کے بعد مالک ان کو جواب دیں گے۔ تو پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر یہ صرف کہیں گے کہ بھائی اب صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں اس سے نجات دلا سکتا ہے، تو اپنے رب کو پکارو۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ پھر یہ سب کچھ مانیں گے، لیکن اللہ جل شانہ کی جانب سے حکم ہوگا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، کہ بس دفع ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ یہاں سے اور یہاں پر باتیں نہ کرو۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو دھتکار دیا جائے گا، پھر یہی پر ان کو پتہ چل جائے گا کہ بس اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، ہمیشہ ہمیشہ ہمارا انجام، ہمارا دائمی خسران یہ مقدر بن گیا ہے، اور اسی میں ہی ہم نے اپنی پوری زندگی نکالنی ہے، باقی جو ساری نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ اسی میں ہی ہم نے گزارنی ہے۔ تو پھر یہ حسرت اور افسوس اور اپنے اوپر یہ چیزیں کرنا یہ ان کے کسی کام بھی نہیں آئے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ اہل جہنم کا بس آخری کلام ہوگا، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اب اس کے بعد جب کہا جائے گا کہ کلام نہ کرو تو بس ختم، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد نہ پھر ان سے کوئی کلام کرے گا اور نہ ان کی کوئی کلام سنے گا۔ اس والی روایت میں دوسری نمبر کی جو روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان میں جہنمیوں کی بدشکلی کا ذکر ہے کہ عذاب کی وجہ سے ان کی ہیئت اور شکل یوں ہو جائے گی کہ اوپر کا جو ہونٹ ہے، اوپر کا ہونٹ وہ سر کے نصف تک آ جائے گا اور نچلے والا ہونٹ لٹک کر وہ ناپ تک پہنچ جائے گا۔ ایسی قبیح قسم کی شکل ان کی ہو جائے گی۔ اور آخری روایت جو یہاں پر ذکر ہوئی، اس تیسری روایت میں اس زنجیر کی لمبائی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جس سے کافروں کو جکڑا جائے گا، اور ان کو اس طرح جکڑا جائے گا کہ یہ زنجیر ان کے پاخانے کے راستے سے ڈال کر ناک کے راستے سے نکالا جائے گا، تاکہ یہ جہنمی اپنے پاؤں کے اوپر کڑے نہ ہو سکے۔ تو یہ زنجیر یہاں پر روایت میں ذکر کیا گیا کہ اگر ایک سیسا اس کا گولا آسمان سے پھوڑا جائے تو تھوڑی سی ہی دیر میں، اگر ایک سیسا اس کا گولا آسمان سے چھوڑا جائے تو تھوڑی سی دیر میں وہ زمین تک پہنچ جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گول اور باری چیز وہ اوپر سے نیچے جلدی آتی ہیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے درمیان کم از کم 500 برس کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہے، لیکن اگر یہی سیسے کا گولا اس زنجیر جس میں جہنمیوں کو جکڑا جائے گا ایک سرے سے چھوڑ دیا جائے تو آخری سرے تک یا تہ تک پہنچنے کے لیے 40 سال تک چلنے کے بعد وہ گولا اس زنجیر کے دوسرے سرے تک پہنچ سکے گا۔ تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ زنجیر کتنی بڑی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے عزیز طلباء کرام کہ قرآن کریم میں تو اس زنجیر کی لمبائی 70 گز بیان کی گئی ہے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، جبکہ اس حدیث مبارک سے تو یہ بالکل بہت ہی زیادہ لمبائی کا اشارہ مل رہا ہے۔ تو اب آیت میں اور حدیث میں تعارض ہے۔ اس کے محدثین حضرات نے 2 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی تعارض نہیں، کیونکہ 70 کا عدد یہ کسی مخصوص تعداد کے لیے نہیں بلکہ اس سے
कसरत और मुबालगा मुराद है। और अरबी ज़बान में हमने कबल में कई मरतबा इसके बारे में पढ़ा कि 70 के आदत से या दूसरे आदत से कसरत के माना मुराद लेना यह आम है अरबों में। और दूसरा इस तारुस का हल, जो दूसरा जवाब इसमें दिया है, तो वो ये है कि इस गज से मुराद दुनिया का गज नहीं है, बल्कि इससे आखिरत का गज मुराद है, जिसकी वसअत और लंबाई और कैफियत वो सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू ही बेहतर तौर पर जानते हैं। उसको दुनिया के गज़ों के ऊपर कियास नहीं किया जा सकता। बहरहाल जिस तरह का भी हो, तो ये ऐसी एक जंजीर है जिसमें काफिरों को जकड़ा जाएगा। अल्लाह जल्ल शानहू अपने फजल करम से हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इससे जी अजीज़ तलबा किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।